مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، مصر کے اندر یہ دستور تھا کہ کوئی بھی بادشاہ بنتا تھا تو 1 سال تک اس کی بادشاہت چلتی تھی۔ 1 سال تک بادشاہت چلتی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس بادشاہ کو ایک جزیرے میں چھوڑ دیا کرتے تھے، ایک بھیانک جگہ میں چھوڑ دیا کرتے تھے جب بہت بھیانک جانور رہا کرتے تھے اور بہت بھیانک جنگل تھا وہ۔ جیسے ہی اس کے اندر وہ پھینکا جاتا تھا بادشاہ، تو وہاں کے درندے جانور اس کو ایسا کھا لیتے تھے، اس کی ہڈیوں کو، اس کے گوشت کو ایسا کھا لیتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں پر کسی کو پھینکا گیا ہے یا نہیں پھینکا گیا۔ اور ان کا دستور یہ تھا کہ جب 1 سال گزر جاتی تو پھر وہ بادشاہ تلاش کرنے کے لیے دریا کے کنارے جاتے۔ دریا کے کنارے جو بھی کشتی پہلے آیا کرتی تھی، جو بھی انسان پہلے آیا کرتا تھا، اسی کو وہ اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا کرتے تھے، اور 1 سال اسی بادشاہ کی رعایا بن کے رہتے۔ اور 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ کہہ دیا کرتے تھے پہلے ہی کہ 1 سال تک آپ بادشاہ رہو گے اور 1 سال کے بعد آپ کو اسی بھیانک جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو جو بادشاہ بنتا تھا اسے 1 سال حکومت کرنے کا موقع ملتا تھا، اور وہ 1 سال جب حکومت کرتا تو بھول جاتا تھا کہ آخر میں مجھے جانا اس بھیانک جنگل میں ہے، ہمیں شکار ان بھیانک جانوروں کا ہونا ہے، یہ بھول جایا کرتا تھا۔ اور اینڈ ٹائم پر جب 1 سال گزرا کرتا تھا تو اسے یاد آتا تھا تو بہت پچھتایا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہی ہوا کہ دریا کے کنارے یہ سارے لوگ پہنچ گئے۔ پچھلے بادشاہ کو انہوں نے بھیانک جنگل میں پھینکا، جانوروں نے اس کو کھایا۔ یہ لوگ وہاں سے آئے، دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ کیا کرنے کے لیے؟ بادشاہ تلاش کرنے کے لیے، کہ جو بھی پہلی کشتی آئے گی اور جو بھی انسان پہلا ہوگا وہی ہمارا بادشاہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، دریا کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ ایک کشتی آئی تو اب کی عام انسانوں کی طرح کوئی انسان نہیں آیا تھا، یہ انسان بڑا خاص تھا اور بہت ہی تجربے کار اور بہت ہی نیک، نہایت اچھا آدمی تھا۔ تو یہ آیا، اس نے دیکھا لوگوں کو کھڑے ہوئے، لوگ اس کے پاس آئے، بولے چلو آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ تو اس نے کہا یار کیسے لوگ ہو، ہم ایک عام انسان ہیں اور ہمیں اپنا بادشاہ تسلیم کر رہے ہو، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ کہا نہیں، ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ دریا کے کنارے ہم لوگ آ جاتے ہیں، پہلی کشتی پر جو بھی پہلا انسان آتا ہے اس کو ہم لوگ اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا کرتے ہیں، تو آپ ہمارے بادشاہ بن جائیے۔ لیکن بادشاہ بننے کے کچھ رول ہیں۔ رول یہ ہے کہ 1 سال کے بعد آپ کو اسی جنگل میں پھینک دیا جائے گا جہاں اور بادشاہوں کو پھینکا گیا ہے، اور اس جنگل میں بہت بھیانک جانور ہیں جو فوراً ہی انسان کو کھا جاتے ہیں۔ اس نے کہا تو پھر میں کیوں بادشاہ بنوں گا، میں کوئی پاگل انسان دکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو بننا تو پڑے گا، یہ ہمارے یہاں کا رول ہے، اور آپ کو بنایا جائے گا۔ اگر آپ انکار کریں گے تب بھی آپ کو بنایا جائے گا زبردستی، لیکن اگر آپ عزت سے راضی ہو کر کے اگر آپ بنیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، اور اگر آپ نہیں چاہیں گے تو ہم لوگ زبردستی آپ کو بنائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا بھی ایک رول ہے، آخر میں آپ مجھے پھینکو گے لیکن میں جو بادشاہ بن جاؤں، بادشاہ جب بنا دیا جائے مجھے، پھر میں جو کہوں گا رعایا کو وہ کرنا پڑے گا۔ تو سارے لوگوں نے بات تسلیم کر لی، ٹھیک ہے آپ جب بادشاہی ہوگے تو آپ کی ہر بات مانی جائے گی۔ تو وہ انسان، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو محل اور مجھے بادشاہ بنا دو۔ وہ انسان آیا محل میں اور بادشاہ بنا دیا گیا، بادشاہ بن گیا۔ اب وہ خالی نہیں بیٹھا، اب اسے یہ فکر تھی کہ آخر میں مجھے اسی جنگل میں ڈالا جائے گا۔ آج یہی سمجھانے کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ اسے یہ فکر تھی کہ آخر میں مجھے اس جنگل میں ڈالا جائے گا جس میں بہت بھیانک جانور ہیں، کہ جیسے ہی انسان وہاں پہنچتا ہے وہ فوراً اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو کھا جایا کرتے ہیں، اس کی ہڈیاں تک کھا جاتے ہیں۔ وہ انسان اس آخرت کی فکر میں لگا رہا کہ 1 سال کے بعد ہمیں اسی جنگل میں جانا ہے، تو کیوں نہ اب ہم اس کی تیاری کر لیں، کیونکہ ابھی ہم بادشاہ ہیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اور جب 1 سال پورا ہو جائے گا بادشاہ کے منصب سے ہمیں ہٹا دیا جائے گا، پھر ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں بچے گا۔ اس نے کیا کیا، اس نے سپاہیوں کو بلایا، سپاہیوں کو بلا کر کے اور اسی جنگل میں بھیجا، کہ وہاں جتنے بھی درخت ہیں سب کو کاٹ دیا جائے اور جتنے بھی جانور ہیں سب کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ سپاہیوں نے کہا ٹھیک ہے حضور، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ وہ جنگل میں گئے، سارے درختوں کو کاٹ دیا، جتنے جانور تھے سب کو قتل کر دیا، مار دیا گیا۔ اب جنگل بالکل صاف ہو گیا، لیکن وہاں پر ابھی کوئی ہریالی نہیں، بالکل بھیانک جگہ ابھی بھی بنی ہوئی تھی۔ اب اس نے اور سپاہیوں کو بلایا اور کہا جاؤ جتنی بھی وہاں پر وہ جھاڑیاں ہیں، وہ پیڑ ہیں جو بھی بچے ہوئے ہیں، گھاس پھوس ہے، سب کو صاف کر دیا جائے۔
سب کو بہترین کر کے بنا دیا جائے، ہریالی لگا دی جائے، ہری بھری گھاس وہاں پر ڈال دی جائے اور بہتر طریقے سے اس کو بنا دیا جائے۔ وہ سپاہی گئے وہاں پر، انہوں نے جتنی جھاڑیاں تھیں، کانٹے وغیرہ پڑے تھے، سب کو صاف کر کے ہری بھری گھاس لگا دی، پھولوں کے گملے رکھ دیے، پھول لگا دیے، بالکل ایک دم بہت بہترین طریقے سے پارک بنا دیا۔ اب بادشاہ نے اور سپاہیوں کو بلایا اور کہا جاؤ مستریوں کو ڈھونڈو اور وہاں پر لے جاؤ، وہاں پر ایک شاندار محل بناؤ۔ سپاہی گئے، مستریوں کو ڈھونڈا گیا تو وہاں پر ایک بہت شاندار محل بنایا گیا۔ ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا، لیکن یہ جو بندہ اب کی آیا تھا، اس نے اپنی پوری تیاری مکمل کر لی کہ یار ہمیں اس جگہ نہیں رہنا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، ہمارا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے، ہم صرف 1 سال کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ 1 سال کے بعد ہمیں اسی جھاڑی، اسی جنگل، اسی بھیانک جگہ میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ درندے ہیں، وہ جانور ہیں۔ ابھی اس کی بادشاہت تھی، 1 سال ہونے سے پہلے اس نے اسی جگہ کو بالکل صاف کروا دیا، اس جنگل کو کٹوا دیا، اس کے بھیانک جانوروں کو مروا دیا اور وہاں پر ایک بہت عالیشان محل تیار کروا دیا۔ اب جب 1 سال ہوئی تو ادھر لوگوں نے اس کو نکال دیا، لائے ہتھکڑی، لائے زنجیریں، لائے اور اس کے ہاتھ باندھنے لگے۔ کہ ہمارے یہاں کا یہ دستور ہے کہ جب بھی یہاں سے بادشاہ کو ہٹایا جاتا ہے، بادشاہ کو بادشاہت کے منصب سے ہٹایا جاتا ہے، تو ہاتھوں میں زنجیریں پکڑ کر اس کو جکڑ کر اسی جگہ پر چھوڑ دیا جایا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا یار تم ہاتھوں میں زنجیریں کیوں ڈال رہے ہو، ہاتھوں کو جکڑ کیوں رہے ہو، ہم تو جانے کے لیے تیار ہیں، چلو ہم تو خوشی خوشی وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ خوشی خوشی اسی محل میں داخل ہو گیا اور آرام سے وہاں رہنے لگا۔ اب وہاں کوئی نہ درندہ تھا، نہ جانور تھا، نہ بھیانک جنگل تھا، کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ بس یہی بات سمجھ لیجئے، یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جب دنیا میں آیا، اس انسان کو کیا فکر تھی کہ اس کو 1 سال کے بعد اسی جنگل میں ڈال دیا جائے گا جہاں جانور کھا جائیں گے۔ اس کو یہ فکر تھی اور اسی فکر میں رہا یہ کہ یہاں نہیں رہنا ہے، ہمیں رہنا وہاں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لو جو باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، دہلی، ممبئی یا سعودی، دبئی، قطر، عمان، کہیں بھی جائیں تو وہاں کیا کرتے ہیں، چھوٹا سا کمرہ لیتے ہیں اور رہنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی صاحب آپ اتنے چھوٹے سے کمرے میں یہاں کیسے رہتے ہو، آپ ایک بڑا گھر لے لو اس میں آرام سے رہ لو گے، تو ان کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بھائی ہم یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں کام کر رہے ہیں، ہمارا گھر کہیں اور ہے، ہم یہاں پر اس لیے رہتے ہیں اس چھوٹے سے کمرے میں، ابھی ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں، جب ہمارا کام یہاں سے پورا ہو جائے گا تو ہم پھر اپنے گھر کو واپس چلے جائیں گے۔ یہی بات سمجھ لیجئے کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو کیا کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے بھیجا کس لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اور یہ جو گھر ہے نا یہاں پر، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ہماری جو زندگی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اس دنیا میں ایک امتحان ہو رہا ہے، ایک امتحان دینے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ اب کون امتحان میں پاس ہوتا ہے، کون فیل ہوتا ہے، یہ اس پر چھوڑ دو۔ دنیا میں نہیں رہنا ہم کو، اس کو معلوم تھا کہ اس کو اس محل میں نہیں رہنا، 1 سال کے بعد اسی جھاڑی، اسی جنگل میں اس کو جانا ہے، تو اس نے اپنا محل تیار کر لیا۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا ہے تو ہماری زندگی ہمیشہ نہیں رہنے والی، ہمارا یہ دنیا والا گھر ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، تو یہاں کی فکر چھوڑ کر کے آخرت کی فکر کرو۔ جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے بھائی تیرا گھر اچھا نہیں ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ جیسے کہ مسافر جہاں پر جاتا ہے تو کچھ دنوں کے لیے رکتا ہے، کچھ دنوں کے لیے ٹھہرتا ہے۔ کام کرنے والے باہر جاتے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے وہاں ٹھہرتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں، چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں واپس گھر جانا ہے۔ تو یار ہم لوگ دنیا میں آئے کس لیے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا یہاں امتحان چل رہا ہے، کون نیک عمل کر رہا ہے، کون برائی کر رہا ہے، کون گناہ کر رہا ہے، یہ فرشتے سب نوٹ کرتے ہیں، فرشتے سب لکھتے ہیں۔ اور اللہ پاک کو نیند نہیں آتی، اللہ پاک کو اونگ نہیں آتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ نظام اللہ چلا رہا ہے۔ زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہے، آسمانوں پر بھی اللہ کی حکومت ہے، چرند پرند پر بھی اللہ کی حکومت ہے، شجر و حجر پر بھی اللہ کی حکومت ہے۔